پاکستان کی دوست کہلائی جانے والی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں. کئی ماہ سے علیل تھیں, ڈھاکہ کے اسپتال میں زیر علاج تھیں. شامی صاحب, ظاہر بڑا دلچسپ جو ہے وہ معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ اس خطے میں ہم نے دیکھا کہ اس خطے نے سیاست میں خون مانگا ہے. اب اگر خالدہ ضیاء صاحبہ کا ہم ذکر کر لیں کہ وہ فوجی کی بیوی, پھر فوجی کی بیوہ, لیکن پھر ایک وزیر اعظم بنی اور جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. آج دنیا کیسے یاد کرے گی خالدہ ضیاء صاحبہ کو؟ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو میسج دیا ان کے انتقال کے بعد, وہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی دوست تھیں. پاکستان اپنے ایک بڑے دوست سے محروم ہو گیا. بیگم خالدہ ضیاء جو ہیں وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جنرل ضیاء الرحمان جو تھے انہوں نے اقتدار سنبھالا, اور شیخ مجیب الرحمان کی ہلاکت کے بعد کچھ دیر کے بعد, اور پھر انہوں نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. ٹھیک. اور اس پارٹی کی قیادت ان کی شہادت کے بعد ان کے حصے میں آئی. ٹھیک ہے. تو بیگم خالدہ ضیاء, میں جب ڈھاکہ گیا تو اس وقت وہ الیکشن کمپین جاری تھی, تو ان سے ملاقات ہوئی. ہمارے دوست سید فصیح اقبال بلوچستان ٹائمز کے ایڈیٹر سے مرحوم, بڑے ماشاءاللہ مننجہ مرد شخصیت تھی. تو ان کے ساتھ مجھے ملنے کا موقع ملا بیگم خالدہ ضیاء سے. ان کا ایک باقاعدہ انٹرویو بھی میں نے کیا تھوڑا. صحیح. اور بڑا ایک اچھا تاثر چھوڑا انہوں نے. اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے, ان کے نام انہوں نے ہمیں ایک پیغام بھی دیا اور بڑے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. ٹھیک. اب عالم اسلام کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو ہوئیں, اور اس کے بعد جو دوسری وزیر اعظم ہوئیں وہ بیگم خالدہ ضیاء تھی 1991 میں. بنگلہ دیش کی تو پہلی وزیر اعظم تھی خاتون, اور عالم اسلام کی دوسری وزیر اعظم تھی خاتون. صحیح. اور وہ جو دیکھیے بنگلہ دیش کی جو سیاست ہے اس میں ایک سینٹیمنٹ تو وہ ہے جو مسلم لیگ کا سینٹیمنٹ رہا, اور ایک سینٹیمنٹ ہے جو عوامی لیگ کا رہا. تو یہ جو مسلم سینٹیمنٹ تھا نا, یعنی مسلم لیگ کہہ لیجیے آپ, اس کو ریپریزنٹ کرتی تھی بیگم خالدہ ضیاء. اچھا. اور اگرچہ کہ جنرل ضیاء الرحمان جو میجر تھے اس وقت, اور 1965 کی جنگ ہے اس میں انہوں بڑی بہادری سے لڑی. اس وقت وہ فوج میں تھے اور پاکستان پاک فوج کا حصہ تھے. بالکل. اور ان کو میرا خیال ہے ہلال جرأت بھی دیا گیا اس کا. اچھا. اس طرح ان کا اعتراف کیا گیا. صحیح ہے. اور بڑے وہ پرجوش یعنی شخص تھے. لیکن جب وہاں فوجی کارروائی کا آغاز ہوا تو پھر انہوں نے بغاوت کی اور چٹاگانگ کے ریڈیو سے اعلان کیا آزادی کا. جنرل ضیاء نے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے پاک یعنی ہماری جو فوج تھی, جو اس میں جو بنگالی ہمارے بھائی تھے پاک فوج کا حصہ تھے, ان کی بڑی تعداد نے وہاں علم بغاوت بلند کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو بنگلہ دیش کا بانی ان کو بھی کہا جاتا ہے. اور جب خالدہ ضیاء برسر اقتدار آئیں اور 3 بار وہ وزیر اعظم بنی, اور انہوں نے پھر وہ جو ہے بنگلہ دیش کے بانی کے طور پر جنرل ضیاء الرحمان کا نام جو تھا وہ لیا جانے لگا, اور جو شیخ مجیب الرحمان پیچھے رہ گئے. صحیح. اور اب بھی یہ وہاں یہ کشمکش جاری ہے. تو شیخ مجیب الرحمان جو ہیں اب اس وقت ان کی شخصیت پیچھے دھکیل دی گئی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو یعنی بانی ہے اس کے جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ جنرل ضیاء الرحمان. اچھا. لیکن دیکھیں جنرل ضیاء الرحمان ایک پرجوش مسلمان بنگالی فوجی افسر تھے, لیکن ان کا انڈیا سے یعنی کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک. وہ اپنے طور پر اپنی زمین کے اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو غصہ تو آیا ملٹری ایکشن پر, رد عمل دیا,
لیکن ان کا کوئی بھارت سے لینا دینا نہیں تھا. اچھا. اور انہوں نے جب بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھالا ہے ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں, تو انہوں نے بنگلہ دیش کی جو مسلمان شناخت ہے, اسلامی شناخت ہے, اس کو بحال کیا. انہوں نے اس وقت دستور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے آغاز میں. اچھا. بعد میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد ہوا, جماعت اسلامی کا بھی اتحاد ان سے بھی ہوا. جماعت اسلامی تو پھر اس وقت حسینہ واجد سے بھی ایک الیکشن میں اتحاد کیا, لیکن یہ ان کے ساتھ ایک فطری اتحادی تھے جماعت اسلامی کے ساتھ, لیکن بعد میں کچھ اختلاف پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو بیگم خالدہ ضیاء جو ہیں وہ پھر انتخاب جو ہیں وہ ہاری ہیں, تو اب حسینہ واجد نے اقتدار سنبھالا اور ان پر بڑے مقدمات قائم ہوئے, قید و بند کی بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. اس میں ان کی صحت گرتی چلی گئی, اور پھر صحت کی گرنے کی وجہ سے پھر انہیں گھر پہ نظر بند کر دیا گیا, اور اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. 80 سال کی عمر پائی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور اب جو ان کی پارٹی ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, اس کی اب قیادت ہے ان کے بیٹے, ایک بیٹا, 2 بیٹے تھے ان کے, ایک کا تو انتقال ہو چکا, اور ایک طارق رحمان جو ہیں جو ابھی 25 دسمبر کو واپس آئے ہیں, تو بڑا ایک لاکھوں افراد جو ہیں انہوں نے استقبال کیا ان کا. اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو ہے اب جو آنے والے انتخابات ہیں اس پر توجہ مرکوز ہے. اس میں ایک سوال ہے شامی صاحب کہ ظاہر خالدہ ضیاء صاحبہ جو کہ 1 پارٹی رول کے خلاف تھیں, وہ چاہتی تھیں کہ جی زیادہ جو جماعتیں ہیں, وہ پارلیمانی نظام جو تھا نا وہ بحال ہوا نا, صدارتی نظام ختم ہوا, پارلیمانی نظام بحال ہوا, یہ کشمکش چلتی رہی بنگلہ دیش. لیکن اب سوال یہ شامی صاحب کہ جو لیگیسی ہے اس کو فالو کیا جائے گا, جو 12 فروری کو انتخاب ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پابندی ہے عوامی لیگ پہ وہ ہٹائی جا سکتی ہے؟ نہیں, اب پتہ نہیں, یہ تو اب ان کا معاملہ ہے ذاتی. خیال پابندی ہٹا دی جائے یا نہ ہٹائی جائے, اس وقت عوامی لیگ کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا اس وقت. ٹھیک ہے. اور یہاں جو دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت وہ جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اب لوگ اتحادی جو طالب علم ان کی تنظیم ہے اس کا اتحاد جماعت اسلامی سے قائم ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسرے جنگ آزادی کے ان کے ہیرو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی سے مل رہے ہیں. صحیح ہے. تو جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے لگتا ہے کہ ان کے درمیان مقابلہ ہوگا, اور ان میں ایک حکومت بنائے گا اور دوسرا اپوزیشن میں بیٹھے گا. بہرحال تو گویا آپ جو سیاست ہے بنگلہ دیش کی ان 2 جماعتوں کے درمیان چل رہی ہے. ٹھیک ہے.